پوچھیں جلدی. جب یہ آپ نے کہا نا کہ امام ابو حنیفہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق اور صحابہ کی براہ راست شاگردوں سے، تو اس بارے میں مطلب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق سے استفادہ کیا حضرت امام ابو حنیفہ نے جی تو پھر ہم فقہ جعفریہ کو کیوں ریجیکٹ کریں؟ یہ بات صحیح ہے. کون کہتا ہے امام جعفر صادق جو ہے کسی نئی فقہ کے بانی تھے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم، امام تقی اور امام نقی، یہ سارے ائمہ کسی نئی جعفریہ فقہ کے اوریجنیٹر نہیں تھے، بلکہ وہ عین شریعت محمدی کے پابند تھے. تو یہ جو اپنا اس میں اپنا جامعہ الازہر میں جو فقہ جعفریہ میں جو ڈگری دی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے صرف جامعہ الازہر میں نہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی دی جاتی ہے. یعنی میں سنی یونیورسٹیز اور ممالک کی بات بتا رہا ہوں، ایران کی بات نہیں بتا رہا. بہرحال جو ان کی طرف منسوخ، یہ ایک مستقل الگ بحث ہے کہ فقہ جعفریہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کس طرح وہ ان کی طرف منسوب ہوئی. ہاں اور ایک سوال میں کر سکتا ہوں ابھی تو جی. اہل شیعہ جو ہیں وہ اس میں حنفیہ کے رول سے جو ہے مسلمان، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کا جواب انشاءاللہ اس کے بعد دے دوں گا. ہاں، اور میں شیعوں کو کافر نہیں سمجھتا. جی ان کے طریقے جو ہاں طریقے بالکل مختلف ان کو، جی ان کا جو بھی طریقہ ہے تو اس بنیاد پہ اگرچہ بعض اور ہم ان ائمہ کے ساتھ متفق نہیں ہیں جو شیعت کے کفر کے اوپر ہیں، اور ایسی علماء اہل سنت جن طرق کو ہم فالو کرتے ہیں ان میں بھی سینکڑوں ہزاروں ایسے علماء ہیں جو اس کے قائل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم کہ تم اپنی فکر کر لو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، من ضل، جو گمراہ ہوا اس سے، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت کے راستے پہ ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تمہارا مرجع اللہ تبارک و تعالی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو تمہیں وہ خبر دے دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے ایمان والو اپنی فکر کرو. یہ حکم ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اپنے عقائد اور کردار، اخلاق و اعمال کی کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح کرنی چاہیے. دوسروں کی کجروی، دوسروں کا ٹیڑھا پن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی سب سے پہلے تم کو اپنی دینی بنیادیں اس قدر مضبوط کر لینی چاہیے کہ دوسروں کی ضلالت اور گمراہی تمہارے اوپر کسی طرح بھی اثر انداز نہ ہو سکے. پھر اس کے بعد بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس فکر میں لگے رہنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی فکر کرے اور دوسروں کی چھوڑ دے، نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خود برائی سے رکنا اور دوسروں کو روکنا، اور خود نیکی پہ چلنا اور دوسروں کو چلانا، یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے. بس فرق صرف اتنا یہاں یہ ہے کہ اس آیت میں توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہیں دوسروں کو سیدھے راستے پر ہکالتے یہ نہ ہو کہ تم ٹیڑھے راستے کے اوپر نکل جاؤ. تو اپنے قدموں کو بھی دیکھتے رہنا کہ تم کس راستے پہ چل رہے ہو. یعنی دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے آپ کی بھی فکر کرنا، بس یہ یہاں سے مراد ہے. اور باقی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مومن کے ذمے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، اپنی اپنی سطح کے اوپر. یا اب آگے ایک اہم معاملہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی دینے کا طریقہ تمہارے درمیان میں ہے. یعنی گواہی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اذا حضر احدکم الموت،
کہ اگر تم میں سے کسی کے اوپر موت حاضر ہو جائے، یعنی موت کا وقت آ پہنچے، حین الوصی یعنی اس کے آثار ہوں کچھ پہلے سے، یہ نہیں کہ جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہو تو اس وقت، مراد یہ ہے کہ حین الوصیتی تو وصیت کرتے وقت کیا ہونا چاہیے، اثنان ذوا عدل منکم تم میں سے دو منصف مزاج، ذوی العدل غیر جانبدار معتبر منصف افراد ہونے چاہیے، او آخرانی من غیرکم یا دو تمہارے جن کا ذکر کیا ان کے سوا دو ہونی چاہیے۔ ابھی کون، ابھی یہ پہلے ترجمہ کر لوں پھر اس کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین کے اندر سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت اور پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو، فیقسمان باللہ تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت نہیں لیتے، یعنی کوئی معاوضہ ہم نہیں لیتے، ولو کان ذا قربا چاہے کوئی قرابت دار ہو، ولا نکتم شہادت اللہ اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی شہادت کو، انا اذا لمن العاصمین ورنہ بے شک ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہ ترجمہ ہے۔ آیت بڑی اہم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں گواہی دینے کا طریقہ کیا ہے۔ موت آنے لگے، اگر کسی کے اوپر موت کے آثار ایسے آ جائیں کہ علامات اب پتہ چلے کہ بھئی یہ اس شخص کو خود بھی احساس ہو جائے کہ وہ کچھ دنوں کا مہمان ہے، تو وصیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو ذوی العدل شخص، منصف مزاج افراد، معتبر افراد، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ذوی العدل سے مراد ہے مسلمان، کہ اب دیکھیں مسلمان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور جگہ پر بھی آتا ہے، مسلمان ہی آج سب سے زیادہ بے ایمان ہو گئے۔ ذوی العدل شخص سے مراد ہے، امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ذوی العدل سے مراد ہے مسلمان، جب مسلمان بے ایمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان غیر منصف اور غیر معتبر ہو ہی نہیں سکتا، اور آج سب سے زیادہ غیر معتبر مسلمان ہی ٹھہرا ساری دنیا میں، اپنوں میں بھی غیروں میں بھی، پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ تو او آخران من غیرکم اور یا دو ان ذوی العدل کے علاوہ، غیرکم سے مراد ہے کہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ عام حالات میں غیر مسلم کی گواہی کا وہ اعتبار نہیں ہے کہ جو مسلم کی گواہی کا اعتبار ہے، لیکن آگے آیا ان انتم ضربتم فی الارض جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو، کوئی مسلمان میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں غیر مسلم ہو، مشرک ہو، اس کی بھی گواہی معتبر ہو سکتی ہے، اور وہ گواہی دے۔ نماز خاص طور پہ عصر کی نماز اگر ہو تو وہ بہتر ہے، اس میں وہ دونوں آئیں، اللہ کی قسم کھائیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم اس کی کوئی قیمت نہیں لیتے، یعنی اس گواہی دینے کے مطلب ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ہم نے کوئی اپنا انٹرسٹ اس کے اندر ہڈن ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ولو کان ذا قربا چاہے وہ گواہی کسی اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی چلی جائے۔ کتنے ایسے ہیں آج مسلم، میں کہتا ہوں پوری مسلم امہ میں، کہ جو اگر کوئی ایسا سچا معاملہ آ جائے تو وہ اپنے بھائی اپنے رشتہ دار کے خلاف کھڑے ہوں کہ بھئی ہم بھائی کے خلاف بات جا رہی ہے، باپ کے خلاف بات جا رہی ہے، لیکن صحیح سچی گواہی دیں گے، ایک بھی نہیں ہے، گواہی نہیں چھپائیں گے۔ اور اصل میں اب اس کا یہ تو ہے اس کی اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، پہلے اس سے ریلیٹڈ جو اس کا شان نزول ہے اس آیت کا وہ سن لیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا، بعض جگہ آیا بدیل بن ورقہ، بعض جگہ آیا با پر زبر کے ساتھ بدیل بن ورقہ، سہم قبیلے سے تھا۔ ان کا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ آزاد کردہ غلام تھے،
آزاد کر دیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے بھی اسلام، حضرت بدیل جو ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، غلام تھے. وہ تاجر ذہنیت کے آدمی تھے، تجارت میں ان کی دلچسپی تھی. شام گئے تجارت کے لیے. جب نکلے گھر سے تو اچھے خاصے صحت مند تھے. راستے میں یعنی ان کو 2 شخص اور بھی مل گئے. وہ انہی کے علاقے کے، وہیں اسی علاقے کے لوگ تھے. ایک کا نام تھا تمیم داری. یہ عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہہ سکتے ہیں. اور دوسرے تھے، ان کا نام تھا عدی ابن بدا. یہ مشرک تھے لیکن یہ بھی اس قافلے کے اندر شامل تھے، اور ان کے جاننے والے تھے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب یہ شام پہنچے تو وہاں حضرت بدیل رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی. طبیعت جب ان کی خراب ہوئی، علاج معالجہ ہوا، لیکن آثار ایسے پیدا ہوئے کہ اب وہ بچیں گے نہیں اور واپس بھی نہیں جا سکتے، واپس بھی نہیں، اکیلے آ نہیں سکتے جب تک قافلہ پورا کاروان نہ چلے ساتھ. ہوا یہ کہ انہوں نے ایک کام یہ کیا، ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں سے یہ کہا کہ بھائی یہ میرا سامان جو ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب بچوں گا نہیں، میری تدفین یہاں کروا دینا اگر میں مر جاؤں، اور تم میرے واقفکار ہو، جان پہچان والے ہو، باقی میرا کفن دفن اور نماز جنازہ تو یہ مسلمان جو ہیں یہاں پر یہ کر دیں گے. سامان میرا تم اگر ذمہ داری لے لو میرے گھر تک پہنچانے کی. انہوں نے کہا ہم پہنچا دیں گے آپ کو امانت داری کے ساتھ. تو انہوں نے سامان ان کے حوالے کرنے سے پہلے سامان کی ایک لسٹ بنائی. ایک لسٹ بنا کے وہ لسٹ لپیٹ کے اپنے سامان کے اندر، کسی سامان کے اندر اس کو رکھ دیا. ان کو نہیں بتایا کہ یہ فہرست بھی میں نے بنا کے ڈال دی. وہ سارا سامان انہوں نے چیک کیا، بالکل صحیح ہے. یہ پتہ نہیں کہ اس کے اندر اس کی لسٹ اور فہرست بھی موجود ہے. اس کے اندر ایک بڑا قیمتی پیالہ تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیالہ چاندی کا تھا اور اس کے اوپر کام سونے کا ہوا تھا، نقش و نگار. اور وہ ایسا پیالہ تھا کہ جس کے اندر بڑے بڑے امراء وہ پانی پینا پسند کرتے تھے. ظاہر ہے اگر زندہ رہتے اور طبیعت ان کی صحت اجازت دیتی تو وہ جہاں چاہتے اس کو پھر اپنے حساب سے فروخت کرتے. تھا بڑا قیمتی. اب یہ دونوں جو تھے، تمیم اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور دوسرے عدی جو تھے، ان دونوں کی نیت خراب ہو گئی. اور تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ جو بڑا قیمتی پیالہ تھا اس کو الگ کر لیا، اور باقی سامان سارا لا کے اور ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا. اور یہ جو پیالہ تھا، یہ پیالہ مکہ کے ایک کاروباری شخص کے ہاتھ 1000 درہم کے اندر فروخت کر دیا. انہوں نے، ان کے گھر والے اپنے رو دھو کے خاموش ہو گئے. سامان انہوں نے لے لیا. اب جب سامان انہوں نے کھولا تو اس کے اندر ایک فہرست بھی نکلی جو چھپی ہوئی تھی اندر سامان کے اندر. سارا سامان موجود تھا، اور پیالہ ایک وہ بھی اس کے اندر مندرج تھا کہ منقش اور مذہب مطلع جو ہے، وہ باؤل جو ہے پیالہ وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ تھا نہیں. انہوں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی، ان کو پہلے تو گھر والوں نے یہ سوچا کہ شاید فہرست میں لکھ دیا ہوگا، پھر اپنے علاج معالجے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کسی کام کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی تو وہ انہوں نے بیچ دیا ہوگا اور اس میں سے کاٹنا بھول گئے ہوں گے. وہ پیالہ منقش مطلع مذہب جو بڑا قیمتی پیالہ تھا، وہ مکہ کے جب اس تاجر کے پاس دیکھا گیا، انہوں نے پہچان لیا ان کے ورثاء نے، اور پھر ان سے پوچھا کہ بھائی جو اس کے اندر تو ایک فہرست بھی تھی، سارا سامان موجود ہے، لیکن یہ پیالہ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جو اس تاجر کے پاس جو پیالہ ہے وہ یہی پیالہ ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ پیالہ تو وہی ہے، لیکن ہم نے خرید لیا تھا ان سے
لیکن کوئی ذکر اس کے اندر موجود نہیں ہے. اب یہ ڈاؤٹ یہاں سے پڑ گیا. اب جب شک پڑ گیا انہوں نے قسم بھی کھا لی. قسم بھی کھا لی تھی کہ بھائی یہ پیالہ ہم نے ان سے خرید دیا, یہ ہم سامان سب دے دیا. اب جب ان کو شک ہوا, اب باقی حصہ اب یہ جب آپ یہ دوسری آیت کا ترجمہ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا, اور پھر جب خبر ہو جائے اس پر کہ سزاوار ہوئے وہ گناہ کے, فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ, تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہو جائیں جن کا حق مارنا چاہا انہوں نے, جو سب سے زیادہ قریب ہو مرنے والوں کے, یعنی اس کے ورثاء میں سے, اس کے رشتہ داروں میں سے, اولاد میں ہوں, بھائیوں میں ہوں. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, اب یہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی اور یہ کہیں کہ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا, کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے. وَمَا اعْتَدَيْنَا, اور ہم حد سے نہیں گزرے, ہم حد سے نہیں گزریں گے. إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. جب یہ شک کی کیفیت پیدا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اور آپ کی بارگاہ رسالت میں وہ کیس آ گیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ ہم نے سب چیز دے دی. اب بات یہ ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں اور ہماری قسم ان کی قسم سے زیادہ صحیح ترین ہے. ہم ان کو اس معاملے میں گناہ گار سمجھتے ہیں کہ یہ پیالہ اس نے ان کو دیا نہیں, ان کو بیچا نہیں, بلکہ انہوں نے سامان میں سے نکال لیا. جب انہوں نے یہ قسم کھائی مسجد میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, اب ان کے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ وہ یا پیالہ واپس کریں یا پیالہ کی مساوی وہ رقم جو ہے وہ واپس کریں. تو پیالہ تو چونکہ وہ 1000 درہم میں بیچ چکے تھے, تو اب وہ دو افراد یعنی تمیم اور عدی, ان دونوں نے 1000 درہم ورثاء کو دیے اور بڑے یعنی چیختے چلاتے رہے. جب ایک مناسب وقت کے بعد جا کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق ہو گئی, اس وقت انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے وہ جو قسم کھائی تھی ہم دونوں نے, وہ جھوٹی قسم تھی اور واقعی ہم نے پیالہ اس سامان میں سے نکال لیا تھا اور چرا لیا تھا, اس نے ہمیں نہیں دیا تھا. بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تھا, اور ہم نے یہ پیالہ لا کے جب اس نے اچھی آفر کی تو بجائے اس کے کہ ہم لے جا کے پھر کسی ٹرپ میں اس کو بھیجتے, اب جب ہمیں 1000 درہم یہیں مل رہے ہیں تو ہم نے یہیں پر اس کو فروخت کر دیا, اس کو بیچ دیا. وہ مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے اس بات کا پوری صحیح کلیئرفیکیشن کی. اور یہ طریقہ کار ہے کہ جب کسی قسم کی شہادت دی جائے اور معاملہ حساس ہو تو مسجد میں آ کے شہادت دی جائے, اور لازمی اور فرض واجب تو نہیں ہے کہ عصر کا وقت ہو, لیکن اگر وقت عصر ہو تو سب سے بہتر ہے عصر کی نماز کے بعد, ورنہ کسی بھی نماز کے بعد ہو سکتا ہے. اور اگر پھر اس کے اوپر شبہات آ جائیں تو پھر دوسری پارٹی اس کو بھی مسجد میں آ کے اس طریقے, اگر وہ شریعہ کے مطابق اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں, ورنہ تو عدالتیں اور وکیل جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو بھی اللہ نے پیٹ لگا رکھا ہے, ان کو بھی فیس چاہیے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ. ذَلِكَ أَدْنَىٰ, یہ زیادہ قریب ہے, أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا, کہ لوگ گواہی دیں اس کے صحیح طور پہ, صحیح طریقے کے اوپر. یہ زیادہ قریب ہے کہ لوگ اپنی گواہی بڑے صحیح طریقے سے دیں. او یخافو, یا وہ ڈریں, ان ترد ایمان بعد ایمانہم, کہ رد کر دی جائے گی ہماری قسم ان کی قسم کے بعد. یعنی اگر غلط دی اور شک پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے پھر قسم کے جواب, پھر اس کے بدلے میں جواب قسم ہوگا. تو لہذا صحیح طریقے سے اگر قسم کا سلسلہ رکھا جائے تو لوگ غلط قسم اٹھاتے ہوئے ڈریں گے. واتقوا اللہ واسمعوا,
اور ساتھ ہی کہہ دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی اگر دل کے اندر خوف خدا ہوگا، تقوی کی کیفیت ہوگی، تو ایسی نوبت غلط شہادت کی اور جھوٹی گواہی کی نوبت ہی نہیں آئے گی. واسمعوا، اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن کو یاد کرو. وہ دن جس دن یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، پس وہ کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا رسپانس ملا تھا، تمہیں کیا جواب ملا تھا جب تم گئے تھے اپنی قوم کے پاس، اپنی قوموں کے پاس. اے میرے رسولوں اور نبیوں، جب تم گئے تھے تو تمہاری قوم نے تمہیں رسپانس کیا دیا تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیبوں کو خوب جاننے والے ہیں. نبیوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ لا علم لنا، وی ڈونٹ نو؟ اصل میں روز محشر قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص، ایون سارے انبیاء اور رسل، وہ بھی نفسی پکار رہے ہوں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ بھی پکار تو ہوگی، نفسی نہیں ہوگی، بلکہ امتی ہوگی. یا ربی امتی، یا ربی امتی، کہ میرے امت کے لوگوں کا کیا ہوگا. تو یہ جو مفسرین اب بیان فرماتے ہیں کہ جو انبیاء نے یہ جو کہا نا لا علم لنا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کے اور روز حشر کی جو وحشت اور دہشت ہوگی، جو عام لوگوں کے اوپر بھی طاری ہوگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء اور رسل کے اوپر بھی طاری ہوگی، تو وہ اس کی شدت اثر کے اندر ہوں گے. اور جب ان کا شدت اثر اس وحشت اور دہشت کا کم ہوگا، پھر وہ اپنے نبی وہ انبیاء اللہ کو اس کا جواب دیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اے مولا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اے مولا کریم، تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم محدود ہے. اس پر وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں. یعنی علم نہیں ہے سے مراد ہمارا علم قلیل ہے، ہمارا علم محدود ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اللہ کا جو علم ہے، اللہ کے علم، اللہ تو براہ راست انبیاء کا، رسولوں کا معلم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، اپنی نگیشن کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی ہیوملیشن کی وجہ سے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے کہہ رہے یا باری تعالیٰ تو ہی سب کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دعوت تم نے لوگوں کو دی تھی، جس دعوت کی طرف تم نے لوگوں کو بلایا تھا، اس کا رد عمل، اس کا ریئیکشن کیسا رہا. لوگوں نے اس دعوت کو کہاں تک قبول کیا، نفاق سے کام لیا، قبول کیا یا رد کیا، تمہارے ساتھ سلوک کرے. جو سلوک ہوا ہے وہ بتاؤ. پیغمبر یہ کہیں گے یا بانی تعالیٰ، جو ہماری قوموں نے ہمارے ساتھ کیا اس کو تو بہتر جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے، ہم کیا جانے. حضرت دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آگ جلا کے اور
دیگ اس آگ کے اوپر رکھ کے اس دیگ کے اندر بند کر کے اور دیگ کا منہ بند کر دیا گیا، دیگ کے اندر ڈال کے. اور بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو اس طرح ذبح کیا جس طرح مرغی اور بکری کو پکڑ کے گردن سے ذبح کرتے. وہ سارے انبیاء یہ کہیں گے یا باری تعالیٰ جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہم عاجز تیرے بندے تیرے سامنے کیا بیان کریں، تو سب کچھ جانتا ہے جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا، جو ہمیں رد عمل. کیونکہ انکا انت علام الغیوب. تو یہ بھی ایک بارگاہ خداوندی میں رسولوں اور انبیاء کی طرف سے اللہ کی جلالت اور اللہ کی عظمت کا اقرار اور اپنی ذات کی نفی. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اذ قال اللہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا. اللہ نے کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی علیک، اپنے اوپر میری نعمتوں کو یاد کرو. وعلی والدتک، اور اپنی والدہ کے اوپر بھی، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی اور جو تمہاری والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم پہ کی، ان نعمتوں کو بھی یاد کرو. پہلے ذرا ترجمہ اس کا کر لیں. پھر فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، اس وقت کو بھی یاد کرو جب روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے ہم نے تمہاری مدد کی. تم کو جب آئے پھانسی لگانے کے لیے شرطیں، بادشاہ وقت کے پولیس اور اہلکار، سرکاری اہلکار، انٹیلیجنس ایجنسیز کے آدمی، تو ہم نے تم کو بادل میں لپیٹ کے آسمان پہ جو اٹھایا جبریل کے ذریعے ہم نے تمہیں اٹھایا تھا. اس وقت کو یاد کرو، یہ بھی بڑا تمہارے اوپر ہمارا فضل و کرم تھا اے عیسیٰ بن مریم. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم باتیں کرتے تھے پنگوڑے میں، جھولے میں لوگوں کے ساتھ اور بڑھاپے میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، اور میں نے تم کو سکھائی تھی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. تورات اور انجیل میں علم و حکمت کی جتنی باتیں ہیں وہ تم ابتدائی عمر میں ہم نے تم کو سکھا دی تھی. اور پھر فرمایا وَإِذْ، اس وقت کو بھی یاد کرو، تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، جب تم بناتے تھے مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندے کی ہیئت، پرندے کی صورت، پرندے کی مورت، پرندے کی شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں میرے حکم سے، اللہ یعنی اللہ کے حکم سے. اللہ فرما رہا ہے اے عیسیٰ بن مریم، اس وقت کو یاد کرو جب تم پرندے کی مٹی کے ساتھ ایک مورت بناتے تھے میرے اذن سے، میری پرمیشن سے، میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے. فَتَكُونُ طَيْرًا، پھر وہ پرندہ بن جاتا تھا. بِإِذْنِی، میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے. اور ہم کہتے ہیں پیر سائیں شاہ جمال پتر دیں رتا لال، لال پیر صاحب سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لال سرخ بیٹا چاہیے، بالکل گورا چٹا. بے شمار اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب ایسے ہیں. لوگ پڑھتے نہیں نا، اور جو پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں ان کو مانتے نہیں، ان پہ سنتے نہیں، کہ جو صاحب اولاد نہیں تھے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا اور اکثر بتایا، پیران پیر ہے، حق و صداقت کی نشانی شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی اولاد تھی 48 ان کے بچے تھے. اور آپ کو کتاب کا بھی بتایا تھا، کتاب کا نام بتائیں، کتاب کا نام حوالہ قادری صاحب کیا بتایا تھا؟
مجھ سے تو پوچھ لیتے، میں جب پوچھتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا. الیواقیت والجواہر نام نہیں بتایا تھا آپ نے. بتایا تھا. نہیں کہنے سے کام نہیں چلے گا. الیواقیت والجواہر یعنی پیران پیر کے 24 بچے ان کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پیران پیر نے روتے آنسوؤں کے ساتھ ان کو قبر میں اتارا. اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمہیں سب کچھ مانیں گے، لیکن یہ بھی ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم اللہ کی اس قدرت کے آگے تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے. لوگ مصیبت یہ بیان بھی نہیں کرتے، حالانکہ صحیح اور سچی بات قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کی اور اولیاء کرام کے. ایک تو یہ بات بھی ہے کہ لوگوں کو جھوٹے سچے قصے سننے کی عادت ہو گئی ہے مسلسل. تو اب اس جھوٹے سچے قصوں میں کوئی اگر سچا واقعہ بیان کر دیا جائے تو وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، بدہضمی ہونے لگتی ہے، پیٹ خراب ہونے لگتا ہے. اچھا، یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہا ہے ہوتا تمہارے ہاتھ میں تھا لیکن حکم میرا ہوتا تھا، بِإِذْنِی میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ اور تم شفا دیتے تھے، صحیح کرتے تھے، الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھے کو، ابرسا کوڑ کے مریض کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے. ہاتھ تمہارا چلتا تھا اور حکم میرا کار فرما ہوتا تھا. سمجھے، یہ ہے بِإِذْنِی. بِإِذْنِی کو ہی آج سب لوگ بھول گئے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اور اس وقت کو بھی یاد کرو. تخرجو تو نکالتا تھا، کہاں سے؟ موتا مردے کو یعنی قبر سے زندہ کر کے، بِإِذْنِی میرے حکم سے. یہ نہیں کہ دریائے فرات میں ڈوبی اور نکلی کہیں اوپر کہیں اور، یہ کہیں نہیں ہے. اچھا پھر آگے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور اس وقت کو یاد کرو. اللہ فرماتے کففتو میں نے روکا، میں نے پکڑ لیا، بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے، اس جئتہم بالبینات جب تو ان کے پاس آیا کھلی نشانی لے کر. فقال الذین کفروا منہم تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ یہاں فضیلت بیان فرما رہے ہیں اور ان پہ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اصل میں اللہ اپنی توحید کا ذکر فرما رہے ہیں اور اپنے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ بن مریم ہم نے تم کو نفخہ جبریلیہ سے پیدا کیا، یعنی جبریل کی پھونک سے پیدا کیا. جبریل نے پھونک لگائی اور ہم نے تمہاری تخلیق کا بندوبست کرا دیا. اور یہ تو تمہارے اوپر احسان کیا کہ بغیر باپ کے تم کو پیدا کیا، معجزتاً تمہاری ماں کے اوپر دونوں نے الزام لگایا. یہودیوں نے اپنے طرز کی بات کی اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم کو زانیہ کہہ دیا اور حضرت عیسیٰ کو کہا کہ یہ ولد الحرام ہے، نعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری والدہ پہ بھی انعام کیا، ان کو تہمت سے بری کر دیا. قرآن میں ان کو کہہ دیا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ تمہاری ماں تو صدیقہ تھی، عفیفہ، پاک دامن، بالکل ہر قسم کی تہمت سے پاک. یہ تمہاری ماں کے اوپر احسان کیا اپنی نعمت کی، اور جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی. اور تم اپنی ماں کی گود میں تھے جب تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے بعد تمہیں لے کے آئی تھی، اور لوگ تمہاری ماں کو الزام دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مریم تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو نے تو اپنی باپ، نہ تمہارا باپ غلط تھا نہ تمہاری ماں خطا کار تھی، تم نے یہ کیسا پاپ کاٹا؟ تم نے
ہم نے تمہیں گود کے اندر پنگوڑے کے اندر ہم نے تمہیں زبان دے دی تھی, تم نے کہا تھا انی آپ دیکھو میری ماں کو الزام نہیں دو, انی عبداللہ, تم ابھی چند گھنٹے پہلے تو پیدا ہوئے تھے, تمہیں کوئی بچہ بولتا ہے چند گھنٹے پہلے کا؟ تم نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, مجھے کتاب عطا کر دی ہے, وجعلنی مبارکن اینما کنت, میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے ویری بلیسڈ بنایا ہے, مبارک بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, جب تک میں زندہ رہوں مجھے زکوٰۃ اور صلاۃ کا پابند بنایا ہے. تو لوگ بڑے تعجب کرنے لگے کہ ایک بچہ جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند گھنٹوں پہلے پیدا ہوا ہے کیسے باتیں کر رہا ہے, اور وہ باتیں کر رہا ہے کہ جو بڑھاپے میں پکی پکی باتیں جیسے بزرگ حضرات کرتے تجربے والی وہ باتیں کر رہا ہے. حضرت پھر فرمایا ہم نے تمہیں حکمت سکھائی, دانائی, وزڈم سکھائی, تورات اور انجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ ان کی عمر 10-12 سال تھی, اس سے بھی کم تھی, لیکن تورات کی ایسی تفسیر, تورات کی پہلے آیات پڑھتے تلاوت کرتے اور پھر ایسی بہترین تفسیر اور تشریح ان کے سامنے بیان کرتے لوگوں کے سامنے کہ لوگ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کیا اللہ کی کتاب کی یہ ترجمانی فرما رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کی کامنٹری کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہ فصاحت کلام, وہ الفاظ کا چناؤ اور وہ تمہیں قوت بیان جو تم بیان کرتے تھے وہ بھی ہم نے تمہیں دیا تھا. نہیں تو 12 سال کا بچہ تو ادھر ادھر کھیلتا پھرتا ہے, فٹ بال کھیلتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ مٹی لو, اس کو گوندو اور ایک پرندے کا ایک پتلا بناؤ, پرندے کی شکل بناؤ. دنیا میں مٹی کے پرندے جو ہے مٹی کے کھلونے اور مٹی کی چیزیں بکتی ہیں اور بچے کھیلتے ہیں, لیکن ہم نے تمہیں اپنے حکم سے ایک معجزہ یہ عطا کر دیا تھا کہ تم نے مٹی کا پرندہ بنایا اور ہم نے کہا اس میں پھونکو, اب وہ اڑتا ہوا چلا گیا. اور مادرزاد اندھے جو تھے, ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے, ان کے لیے تو کوئی, میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر کہ سری لنکا کی آنکھ بھی کام نہیں کرتی, ویسے ساری دنیا کے لیے سری لنکا کی آنکھیں کام کرتی ہیں, لیکن جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہو شاید وہ ان آنکھوں سے بھی نہیں. تو بس ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم ان کو شفا یاب کر دو, اپنا نبیوں والا ہاتھ ان کی آنکھ پہ لگاؤ اور کہو یہ اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں, میری طاقت نہیں, ہاتھ میرا ہے, پیچھے طاقت اللہ کی ہے, حکم اسی کا, اذن اسی کا. اب تم ہاتھ ہٹاؤ. وہ اندھا تھا, اس کو اللہ نے آنکھیں دے دی. اور جو کوڑ کے مریض جن کے بدن سے, جن کا بدن گل رہا تھا, سڑ رہا تھا, گوشت لٹک رہا تھا, اور ان کو لوگوں نے پہاڑوں میں اور وادیوں میں پھینک دیا تھا کہ یہ اپنے وقت میں مر جائیں گے, تم ان کے پاس گئے, اللہ کا نام لے کے, اللہ کا حکم, اللہ کے حکم سے ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا, ان کا گوشت دوبارہ آ گیا اور بالکل وہ جیسے پہلے کی طرح صحت مند تھے, وہاں سے چلتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو آ گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ تم نہیں کر رہے تھے عیسیٰ, بِإِذْنِی, ہم کر رہے تھے, اللہ کر رہا تھا, اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. اور پھر فرمایا لوگ تمہارے پاس آتے تھے بچے چھوٹے, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, ہم چھوٹے چھوٹے ہیں, یتیم ہو گئے, اور وہ آ کے تمہارے بچے تمہاری انگلی پکڑ لیتے تھے کہ ہمارے باپ 1 سال ہوا مر گیا, اتنے دن ہو گئے مر گئے, ہم اپنے باپ کے بغیر اداس ہیں. تم ان بچوں کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے, قبرستان جاتے تھے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ کی قبر ہے. تم ان کے اوپر ہاتھ رکھتے اور کہتے قم بِإِذْنِ اللہ. وہ جس کا بدن جھڑ چکا ہوتا تھا, اللہ اس کو ہڈیاں اور گوشت اور روح عطا فرما دیتا تھا, اور وہ مٹی ہٹاتا ہوا اپنے قبر میں سے نکل آتا تھا اور بچوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر چلا جاتا تھا. کر تم رہے تھے اے میرے پیغمبر عیسیٰ
لیکن اس کے پیچھے قوت میری تھی، حکم میرا تھا، کیونکہ تم نبی تھے، ہر نبی کو میں معجزے عطا کرتا ہوں، معجزتاً کام یہ ہو رہا تھا۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ امر بظاہر ہاتھ نبی کا اور اس کے پیچھے امر اور حکم اللہ کا۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل تمہارے پیچھے پڑ گئے تھے تمہیں مارنے کے، اور انہوں نے تمہیں پکڑ بھی لیا تھا، تم ان کے پاس، تم نے ان کو اللہ کی واضح نشانیاں دکھائی تھی، انہوں نے پکڑ کے تمہیں جیل میں بند کر دیا، اور اب آئے شرطا، پولیس آئی اب کہ بھائی اس عیسیٰ کو اب پھانسی لگانا، پھانسی چڑھانا ہے پھندے پہ۔ تو جو زیادہ اس میں خبیث قسم کا ایس پی یا ڈی ایس پی تھا، جو بعض ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ اندر گیا کمرے میں کہ میں ان کو گریبان سے پکڑ کے لے کے آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، اللہ نے شکل تبدیل کر دی، عیسیٰ کی شکل اس کو دے دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے اپنی شکل کے ساتھ، اور اللہ نے ان کو بادل کا ایک ٹکڑا نیچے اتارا، جبریل نے اس کے اندر ان کو لپیٹا، اور ان کی ماں بھی اس وقت وہاں آئی، ماں رونے لگی، انہوں نے کہا ماں فکر نہیں کرو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور جبریل نے ان کو رفع اللہ کی طرف اٹھا لیا، آسمان کی طرف ایلیویٹ کر دیا۔ اب یہ بندہ جو اندر سے باہر آیا، لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا کہ یہی ہے، لگا دو اس کو پھانسی۔ اور یہ اللہ نے نبی کے ساتھ دشمنی کا بدلہ لے لیا۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے جو انبیاء اور رسول ہیں ان کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کرنی، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کرنی۔ لیکن اولیاء ولی چن کے رکھنا پڑے گا، پیدا گیروں کو ولی نہیں ماننا پڑے گا۔ بھنگ اور چرس کے سٹے لگانے والوں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ ولی تو عین اللہ اور اس کے رسول اور متبع شریعت ہوتا ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، سیدھی سیدھی ایک۔ بہت سے بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 5 سال سے 10 سال سے نہائے نہیں، لوگ اس کے پیچھے بیٹھے، یہ ننگے پیر صاحب ہیں، یہ ننگے صاحب ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے کہ یہ کپڑے کبھی نہیں پہنیں گے۔ حالانکہ کپڑے نہ پہننا جنون کی، مجنونیت کی علامت ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی نبی، کسی ولی نے اپنا سطر بھی ننگا کیا ہو؟ نہیں۔ یہ سب ہمیں اچھی تعلیمات قرآن سے ہی ملیں گی، اور قرآن ہمیں بتا دے گا کہ صحیح ولی کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی تمہیں بچایا، بنی اسرائیل کے ہاتھ کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا تھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان آمنو بی وبرسولی، کہ میرے اوپر ایمان لاؤ اور میرے اس رسول یعنی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاؤ۔ قالو، تو وہ کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وشہد، اور گواہ رہے، باننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا بھی نام مسلم ہی تھا، مسلمون، یہ مسلم کا پلورل ہے۔ حواری دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ، ان کو عیسائی جو کہا گیا نا، یہ بھی ایک سازش کے تحت کہا گیا، اور یہ بے وقوف بن گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے، ان کے امتی، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، مسلم کہتے تھے۔ عیسائی یا ناصری یا مسیحی نہیں، یہ الفاظ بہت بعد کی پیداوار ہیں، اور یہ عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن یعنی یہودیوں نے تجویز کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کی ایک بصری ناصرہ یا ناصریہ میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے یہودی انہیں ناصری کہتے تھے، طنزاً، ایک طنز کے طور پہ ٹاؤنٹ کرتے تھے ان کے اوپر ناصری کہہ کے۔ اور مسیحی بھی ان کا نام جو ہے یہودیوں نے ہی مشہور کر دیا تھا۔ عیسائیوں نے یہ ذلت برداشت کر لی، اپنے آپ کو مسیحی کہلوانا نہ صرف گوارا کر لیا بلکہ قبول کر لیا، اور آج تک اس کے اوپر فخر کرنے لگے، اور اب اپنے آپ کو اس کے بعد مسیحی کہنے لگے۔ قرآن میں کہیں
عیسائیوں کو مسیحی نہیں کہا گیا بلکہ ان کو نصارا کہا گیا یا انصار کہا گیا. نحن انصار اللہ قرآن میں. تو جب انہوں نے اپنی آپ کو مسیحی کہلوانا پسند کر لیا اور یہودیوں نے طنز کے طور پہ ان کا نام یہ رکھا تھا، حالانکہ اگر مسلم رہتے تو صحیح رہتے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم. اب یہاں ایک اور بات، اس وقت کو یاد کرو. قال الحواریون، جب حواریین نے یہ کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا، اس کی دو قرات ہے. هل یستطیع ربک قرآن میں، اس کو حل تستطیع ربک پڑھنا بھی صحیح ہے. جو حافظ ہوگا نا، حافظ طوطا حافظ جس نے صرف حفظ کیا ہے، اگر کوئی حافظ امام صاحب پڑھ رہا ہے اور یہاں آیت آئی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل تستطیع ربک، تو پیچھے سے کہے گا نہیں هل یستطیع ربک. حالانکہ اس کے قرات دو ہیں، یہ ایک الگ علم قرات کا موضوع ہے کہ هل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہمارے اوپر مائدہ نازل کر دے آسمان سے. قال، حضرت عیسیٰ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو خدا کا خوف کرو. تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تمہارے رب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آسمان سے ہمیں مائدہ اتارے. مائدہ کس کو کہتے ہیں ابھی بتاتا ہوں. قالوا، وہ بولے، نرید، ہم یہ چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے قلوب اطمینان پالیں. اصل میں پتہ ہے کیا، یہ صوفی تھے. صوفی کام کرنا تو جانتا نہیں ہے. صوفی کا کام یہ بس تسبیح پھیرو اور بیٹھ کے آرام سے جو مل گئی، یہ طلب بھی نہیں کرتا وہ زیادہ. جو ملے کھا، حلوہ مل گیا حلوہ اس نے لگا دیا، دال مل گئی دال وہ کھا گیا، متنجن مل گیا متنجن اس نے رگڑ دیا. تو صوفی صاحب کا کام یہ ہے بس اللہ اللہ کرو، زاویے میں بیٹھ جاؤ کونے میں، محنت کا کوئی کام نہیں کرو. حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ صوفی اور مجاہد دونوں، حضور علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ صوفی بھی تھے اور مجاہد بھی تھے. رات کو وہ صوفی ہوتے تھے تسبیح اور مصلح، اور دن میں وہ مجاہد ہوتے تھے گھوڑے کی اوپر. جہاں نبی علیہ السلام نے کہا ہمیں چلنا ہے، انہوں نے کہا لبیک. جہاں آپ کا پسینہ بھی گرنے نہیں دیں گے، اپنا خون وہاں بہائیں گے، اور راتوں کو اپنے اللہ کو. پھر مجاہد اور صوفی کی مطلب ہے کہ وہ الگ الگ ہو گئے. قالوا، وہ بولے، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل اطمینان پائیں، ونعلم، ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس کے اوپر گواہی دینے والے بن جائیں. اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے اللہ کا امتحان کرنا چاہا. حواریین کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی، یہ اللہ کا ان پر بڑا انعام تھا. ان حواریین نے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات چیت کی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہی سمجھتے تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، نہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کی خدائی میں شریک ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریین یعنی اپنی امتیوں کے سامنے خود کو ایک خدا کے بے اختیار بندے کے طور کے اوپر پیش کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب مائدہ کا ایک لفظ استعمال ہوا، سورہ مائدہ ہے نا، یہ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کھانا چن دیا گیا ہو اور وہ زمین پر بچھایا گیا ہو، جیسے ہم جمعرات کو یہاں پر بچھاتے ہیں فرش محمدی. ایک ہے مائدہ، ایک ہے خوان، وہ کہتے ہیں نا دسترخوان. دستر فارسی زبان کا لفظ ہے اور خوان عربی زبان کا، خا واو الف نون. جس میز کے اوپر کھانا اگر رکھ کے کھایا جائے تو اس ٹیبل کو، اس میز کو کہا جاتا ہے خوان.
اور جہاں کھانا نیچے چن دیا جائے زمین اور اس کے اوپر یعنی کوئی شیٹ بچھائی جائے اور اس کے اوپر کھانا لگایا جائے چن دیا جائے اور زمین پہ بیٹھے کھایا جائے, اس کو کہتے ہیں مائدہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا وہ مائدہ تھا. پتہ یہ چلا دونوں طریقوں سے بیٹھ کے کھانا صحیح ہے, افضل یہ ہے زمین پہ بیٹھ کے کھایا جائے. لیکن اب 2000 کی ٹیبل پڑی ہے, اس کو کیا کیا جائے گا؟ کتابیں گھر میں ہوتی نہیں لوگوں کے کہ اس کے اوپر کتابیں رکھ دیں, تو آخر وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے کھایا جاتا ہے, کم فضیلت والی جگہ پہ. تو اچھا, اب ایک بات یہاں پر یہ ہے, اس آیت میں بس یہ آیت 113 کے بعد ختم کرتے ہیں, لیکن اس آیت کو سمجھ لیں. حواریین جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے, انہوں نے جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا تمہارا رب اس بات, تمہارے رب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ اتارے, ہمارے لیے دسترخوان اتارے, دسترخوان بچھا ہوا ہو, اس کے اوپر کھانا سجاؤ, کھانا ہم وہ کھانا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا کہ وہ حواریین صوفی تھے, صوفی محنت سے گھبراتا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو, یا اللہ کی طرف سے بندے پہ کوئی آزمائش ہی کیوں نہ ہو, بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ کو, اپنے رب کو آزمائے. اللہ کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے. یہ ادب کے تقاضے کے سراسر منافی ہے, ادب کے تقاضے کے خلاف ہے. اور دوسری بات, شاہ صاحب محدث دہلوی عبد القادر صاحب نے یہ فرمائی کہ ہر انسان کو اپنی روٹی روزی جائز ذرائع سے طلب کرنا چاہیے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نزول مائدہ اتارنے کا جو بنی اسرائیل کا, حواریین کا یہ جو مطالبہ تھا, یہ مناسب راستہ نہیں تھا, کیونکہ اس میں فرمائش بھی تھی اور امتحان بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ سے وہ یہ مانگتے, یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے, تجارت کے ذرائع ہمارے لیے آسان کر, ہمارے لیے کھیتی باڑی اس کے اندر برکت عطا فرما. تو اللہ نے تجارت, زراعت, ملازمت, محنت, مزدوری وغیرہ کو جائز ذرائع روزی کے جو ہیں ان میں شمار کیا ہے. لہذا روزی ان جائز ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرف چاہے ملازمت ہو, تجارت ہو, زراعت ہو, مزدوری ہو, کچھ بھی ہو, وہ ذرائع اختیار کرنی چاہیے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, اللہ سے ڈرو اور روزی کے لیے جائز ذرائع اختیار و استعمال کرو. ایک مرتبہ منصلوہ اتارا گیا تھا. ہاں جی ہاں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بنی اسرائیل تھی ان کے لیے اتارا گیا تھا. وہ کون سی آیت ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. بہرحال وہ آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی, پہلے سپارے کی. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کے اندر اتنی طاقت ہے. حل یستطیع رب, ایک تو ہے مطالبہ کرنا جیسے ہم بھی کرتے ہیں, یا اللہ روزی عطا فرما, یا اللہ اس میں برکت عطا فرما, یا اللہ اولاد عطا فرما, یا اللہ صحت عطا فرما. اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, اللہ کے بھکاری ہیں, اللہ کے آگے مناجات کر رہے ہیں, حاجات پیش کر رہے ہیں. ایک ہے یا اللہ تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو مجھے جو ہے, اگر طاقت ہے یہ کر سکتا ہے, اتنی استطاعت ہے تیرے اندر. تو اب یہ دیکھیں جملوں کے اندر کتنا فرق ہو گیا. بھائی اللہ نے تو کہہ دیا یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالی ساری ضروریات سے پاک اور اللہ تعالی ستودہ, یعنی وہ پریز وردی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم فقیر ہو تو ہمیں اللہ کے فقیر ہونے پہ فخر ہے کہ اللہ اپنی ذات کا, اپنے در کا, اپنے گھر کا فقیر رکھے اور کسی کا فقیر نہ کرے. اللہ کے در کے فقیر ہیں تو ہم بادشاہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کسی دوسرے کے در کے فقیر ہیں, اللہ ہم سب کو بچائے دوسرے کے کسی کے در کی فقیری اور
مانگتے پنے سے تو ہم ذلیل ہیں. اللہ کے سامنے مانگ کے عزت دار ہیں, غیر اللہ کے سامنے مانگ کے ذلیل ہیں, چاہے غیر اللہ وہ زندہ ہو یا صاحب قبر ہو. سمجھ گئے؟ تو یہاں انہوں نے امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تھا, اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اب ٹائم پورا ہو گیا, انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر 114 سے شروع کریں گے. تو بعض اوقات کچھ اگر ضروری تفصیل اگر آ جائے تو صحیح ہے, غیر ضروری یعنی ریلیٹڈ جو اگر نہ ہو تو یہ سوال